اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں چشمہ سوسائٹی کا ایک بزم فکر اقبال کا کہ اتنی خوبصورت تقریب کے لیے مجھے اعزاز بخشا اور یہاں بلایا۔ جزاکم اللہ۔ میرا عنوان آپ کو میزبان بتا رہے تھے، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے بتر بولا ہے، بد تر نہیں بولا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بتر بھی اردو اور فارسی میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے جو بدتر کی ہی تخفیف ہے۔ شعراء جب ایسا کرتے تھے کہ کوئی تخفیف لے آئیں مصرعے میں تو بعد میں وہ روایت بن جایا کرتی تھی۔ جیسے غالب نے پرتو خرس ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، خورشید کی جھلک سے شبنم فنا ہو جاتی ہے، یہ اس کا معنی تھا۔ پرتو خرس ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، خورشید کے لیے لگایا خر، آدھا کر دیا وزن پورا کرنے کے لیے۔ فارسی کے شعراء نے پہلے یہ الفاظ استعمال کیے، پھر ہمارے شعراء نے استعمال کیا۔ اس لیے یہ جو مصرع ہے غلامی سے بتر ہے بے یقینی، اس کو بتر ہی پڑھنا چاہیے وزن میں۔ یہ ہے رباعی اقبال کی۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ آپ نے پہلے بھی اقبال کے ایسے اشعار ضرور سن رکھے ہوں گے جن میں یقین کا لفظ ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ اس طرح کی فارسی میں اور بھی زیادہ ہیں، لیکن ہم پڑھ تو لیتے ہیں یہ اشعار، بہت کم ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ یقین کس چیز کا اقبال ہم کو دلانا چاہ رہے ہیں، وہ چاہتے کیا ہے، کس چیز کا ہم یقین کریں۔ آخرت پر تو ہمارا یقین ہے، تبھی تو ہم مسلمان ہیں، تو کوئی اور یقین کی بات ہے۔ اور اقبال کے یقین کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اقبال کے تصور بے یقینی کو سمجھا جائے، کیونکہ یہ ایک فیملیئر ٹرم ہے بے یقینی، ویسٹ میں یوز ہونے والی، اور فلسافیکلی اس پہ کام ہوا ہے، تو ہم بے یقینی کا یہی ہمارا موضوع ہے، تصور کو سمجھیں گے۔ بے یقینی کو انگریزی میں کہتے ہیں سیلف ڈاؤٹ، اپنے آپ پر شک، اور اس کی دو قسمیں ہیں، انفرادی بے یقینی اور اجتماعی بے یقینی۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے انفرادی بے یقینی رکھوں گا جو آپ کو فوراً سمجھ آئے گی، آسان ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اجتماعی بے یقینی رکھوں گا۔ انفرادی بے یقینی اس وقت شروع ہوتی ہے جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ماں باپ اس کو یقین یا بے یقینی کی دولت بخشنے والے ہوتے ہیں۔ ذرا تصور میں لائیں، سال کا ایک بچہ ہے، وہ چلتا ہوا دوڑتا ہوا جا رہا ہے یا ہلکا پھلکا سیکھ رہا ہے چلنا، وہ گر گیا ہے، اس کی ماں دوڑی دوڑی آتی ہے، اس کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ رونے لگ گیا، اس کو دلاسا دیتے ہیں، اور جب بار بار وہ اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو وہ خود سے اٹھنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ جب گرتا ہے تو روتا ہے اور ادھر دائیں اور ادھر بائیں دیکھتا ہے کہ کون پہنچے گا، میری مدد کو کون مجھے اٹھانے آئے گا۔ اس کا اپنے اٹھنے کی قوت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے اس 1 سال کی 6 سال کی عمر 6 مہینے کی عمر سے لے کے 5 سال تک اس کو پکا پتہ چل جاتا ہے کہ میں کچھ خود نہیں اٹھ سکتا اگر گر گیا۔ اس کے مقابلے میں ایک اور بچہ سوچیں جو گرتا ہے اور خود سے اٹھتا ہے، کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچا پہلی بار، اور بار بار ایسا ہوا اور بار بار وہ خود سے اٹھا،
تو آخر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ گرتا ہے، اس کو چوٹ لگتی ہے، وہ روتا نہیں ہے، فوراً اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر اسی مثال کو اگر ایک بچے کی پوری بچپن کی زندگی پہ اپلائی کرے تو آپ کو پل پل میں نظر آئے گا کہ کیسے ماں باپ، کیسے والدین، اہل محلہ، گھر والے اس کی یقین اور بے یقینی کو اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں ایک کرس کی طرح سے ہے، برائی کی طرح سے، بری رسم کی طرح سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہاتھ سے کام کرنا نہیں سکھاتے، دستور ہی نہیں ہے۔ ہمارا بچے کو خود اپنا بستر طے کرنا چاہیے، اسے خود اپنا بستر لگانا چاہیے، اسے خود جو پلیٹ میں اس نے کھانا کھایا وہ خود دھونی چاہیے، اسے بہت سارے کام جو اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے آپ کو پالنا ہے نا، سب سے پہلے ہر فرد نے اپنے آپ کو پالنا ہے، بعد میں اس کی بیوی، بعد میں اس کے بچے۔ یہ تھا بچپن سے ملنے والی بے یقینی کا۔ اور یہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں یہ معاشرے پہ بوجھ بنتے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہوتی ہے سہارے کی، دوسروں کے سہارے کی۔ تو بے یقینی انفرادی تو یہ ہے اور سادہ سی ہے، اس میں کوئی نظریاتی باتیں نہیں۔ اب ذرا ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہمارا حال ہے اور ہم جس کا شکار ہے، اجتماعی بے یقینی۔ معنی کے اعتبار سے تو یہ بھی وہی چیز ہے، اگر صرف معنی کو دیکھیں، کسی قوم کا اپنے آپ سے اعتماد اٹھ جانا، سیلف ڈاؤٹ جو انگریزی میں استعمال ہونے والی ٹرم ہے۔ ایک فلاسفر ہے فرینٹس فینن، بہت بڑا نام ہے کیونکہ اس کو فادر آف پوسٹ کالونیل اسٹڈیز مانا جاتا ہے۔ یہاں پروفیسر صاحب انگلش کے بیٹھے ہیں، ہمارے بی ایس میں، ایم اے انگلش میں فرینٹس فینن کو پڑھایا جاتا ہے پوسٹ کالونیل اسٹڈیز کے اندر۔ فرینٹس فینن بھی اقبال کی طرح سے فرانس کی کالونی میں، کالونی کہتے ہیں جہاں سامراج استعمار آ جائے اور قبضہ کر لے تو وہاں کے لوگوں کو نو آبادی کہتے ہیں اردو میں، اور انگریزی میں کالونی کہتے ہیں۔ کالونی کے لوگ، ہم کالونی کے لوگ تھے انگریز کے۔ تو وہ خود فرانس کی کالونی میں پیدا ہوا، اور اس نے پھر جب کالونی ختم ہو گئی، آزادی مل گئی جیسے ہمیں مل گئی تھی، انگریز چلا گیا تھا، وہاں سے فرانسیسی چلے گئے تھے، وہ افریقہ کا رہنے والا تھا، تو اس نے اپنی باقی ساری زندگی پوسٹ کالونیل اسٹڈیز پر گزاری۔ خود وہ ہمارے ہاں علامہ اقبال کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں، نباز قوم کہتے ہیں، اس نے کام تو یہی کیا، سائیکالوجی پڑھی، سائیکیٹرسٹ بنا، اپنے ہی ملک کے بہت سارے لوگوں پہ تجربات اور مشاہدے کیے، اور پھر اس نے کتابیں لکھیں جن کا مدعا یہ ہے کہ کسی قوم کو جب چھوڑ کر جاتے ہیں کالونسٹ، استعمار جب چھوڑ کر جاتا ہے تو پیچھے ان میں بے یقینی کیسے بڑھتی اور ملٹی پلائی ہوتی ہے آنے والے نسلوں میں، اس کے اوپر ان کا سارا کام ہے۔ اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، سیلف ڈاؤٹ۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ جو قومی اجتماعی بے یقینی ہے یہ تاریخ کا وہ جبر ہے، قوموں کی وہ بد نصیبی ہے جو صرف اس وجہ سے قوموں پر مسلط ہوتی ہے کہ انہوں نے مزاحمت نہیں کی تھی جب استعمار ان کے نظام کو، ان کے ماضی کو، ان کے علوم و فنون کو ہڑپ رہا تھا، انہوں نے مزاحمت نہیں کی تھی، وہ میلٹ ہو گئے تھے، وہ ساتھ ان کے مل گئے تھے۔ اور پھر اس نے لکھا، یہ اس کے الفاظ میں بولنے لگا ہوں، اجتماعی بے یقینی کسی قوم کو سہاروں کا عادی کر دیتی ہے، اور وہ انتظار میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے گا جو ان کو اس برے حال سے نکالے گا، جیسے انفرادی بے یقینی میں بچہ گر کے نہ اٹھنے کی عادت پکڑنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب میں نہیں اٹھ سکتا، کوئی باہر سے آئے گا اور مجھے اٹھائے گا، بعین ہی پوری قوم یہ سمجھنے لگ جاتی ہے کہ اب بیرونی سہاروں کے بغیر میں نہیں اٹھ سکتی کبھی بھی۔ کسی مسیحا کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ مسیحا عیسیٰ ہو یا یہ مسیحا مہدی ہو، یہ مسیحا کوئی بیرونی ملک ہو سکتا ہے، یہ مسیحا IMF ہو سکتی ہے، یہ مسیحا ورلڈ بینک ہو سکتا ہے۔ میرا ایک شعر ہے، جب ایک خزانہ میری زمین میں ہے، جب ایک خزانہ میری زمین میں ہے تو قرض غیر سے لینا کہاں کے دین میں ہے۔
تو قرض غیر سے لینا کہاں کے دین میں ہے؟ وہ سہاروں کا شکار ہو جاتی ہے، اور تن بتقدیر جس کو اقبال نے کہا ہے، انتظار کرتی ہے کوئی باہر سے مسیحا آئے گا اسے بچائے گا، اور اگر مسیحا لیٹ ہو، IMF کا قرضہ لیٹ ہو، یا مہدی کا آنا ابھی دیر پڑی ہو اس میں، یا عیسیٰ کا آنا لیٹ ہو، تو پھر وہ آسمان کی طرف منہ کر لیتے ہیں، ہاتھ سے کام نہیں کریں گے، تو پھر وہ دعاؤں پہ لگ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واعظ میں فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روکنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور میری ایک نظم ہے، وہ دعا جو مانگتا ہے وہ معذور، وہ اپاہج، جس کے ہاتھ پیر سلامت ہیں، لیکن وہ معذور، وہ اپاہج قوم کا فرد، اس کا مذہبی پیشوا، جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا یہ ہوتی ہے: پڑے کفار کی توپوں میں کیڑے، گرا دے آسمان سے ان پہ پتھر، بنا ہم کو نمازی 5 وقتی، عطا کر زندگی میں حج اکبر، دکانوں میں ہمیں دے خیر و برکت، جہاں پر ہر سہولت ہو وہ دے گھر، میں کوئی کام کر سکتا نہیں ہوں، میرے مولا میرے سب کام تو کر، میرے مولا میرے سب کام تو کر۔ تن بتقدیر، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ علامہ عنایت اللہ مشرقی موچی دروازے میں ایک جلسے میں بیٹھے تھے، ابھی ان کی تقریر سے تھوڑی دیر باقی تھی۔ ایک بچہ آیا، اس نے نعت پڑھی، اور نعت میں اس نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اشارہ کریں گے اور میں گناہگار بخش دیا جاؤں گا۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب علامہ عنایت اللہ المشرقی اپنی کرسی سے اٹھے، بچے کو باقی نعت پڑھنے سے پہلے ہٹا دیا، اور بغیر اپنے بلائے کے، بغیر اپنی دعوت کے مائک پکڑ لیا، اور پہلا جملہ جو انہوں نے بولا وہ تاریخ کا حصہ ہے: بدبخت قوم، اتنے بچوں کو بے عملی کا درس دے رہے ہو کہ میں گناہ کرتا رہوں، خیر ہے کیونکہ نبی پاک اشارہ کریں گے اور میں بچ جاؤں گا۔ نبی پاک نے پہلے گناہ کرنے سے جو روکا ہے وہ کیوں نہیں تو رکا؟ تو انتظار میں ہے کہ کوئی مجھے بچائے گا، شفاعت ہے، بجا ہے، لیکن کوئی مجھے بچائے گا کہ خیال سے گناہ کرنے والی شفاعت آپ کو نہیں مل سکتی، ایسی شفاعت ہمیں نہیں ملے گی۔ سو فرانس فینن جو فرانس کا فلاسفر ہے، اس نے لکھا کہ جب برطانیہ اور فرانس نے کالونیاں بسائیں تو ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ آ کر دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرتے تھے، وہاں کے عوام کو غلام بنا لیتے تھے، لیکن اس دور میں جو ہمارے دور کا نو آبادیاتی دور ہے، اس دور میں یہ ہوا کہ غلام بھی بنا لیا۔ اچھا، وہ غلام بنا لیتے تھے، غلامی کا ان کو ایک فائدہ ہوتا تھا کہ جب تک وہ غلام ہیں، چاہے 300 سال گزر جائیں، ان کے اندر آزادی کی تمنا باقی رہتی ہے۔ یہاں یہ ہوا فرانس فینن کے بقول کہ انہوں نے غلام تو بنا لیا جو روایت تھی ہر فاتح کی، لیکن اس بار انہوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ ان علاقوں کے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ڈالا کہ تم لوگوں کا ماضی شرمناک ہے، تم لوگوں کے علوم و فنون بیکار اور لغو ہے۔ میں ایک کوٹ بھی لکھ کے 1-2 لایا تھا ایسے ہی دور کی، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تو فرانس فینن نے اپنے پورے تھیسز میں، جو اس وقت اس کو فادر آف پوسٹ کالونیل سٹڈیز کہا جاتا ہے، بہت بڑا فلاسفر ہے، اور اس نے کہا کہ برطانیہ اور فرانس نے ہمارے خطوں میں ایسا لٹریچر کریٹ کیا منصوبے کے تحت، جس لٹریچر کے ذریعے پہلے یورپ میں اور پھر یہاں پہ، اگر آپ غور کریں صرف 1000 سال پہ غور کریں کہ جو مغرب سے لوگ آیا کرتے تھے ہمارے پاس یہاں پہ مشرق میں، صرف 1000 سال میں، وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ جو مسلمانوں کے زمانہ عروج میں آیا کرتے تھے اور جو مسلمانوں کے زمانہ زوال میں آیا کرتے تھے، ان دونوں میں واضح فرق ہے۔
جو زمانہ عروج میں آیا کرتے تھے بقول سلمان ندوی، وہ استفادے کے لیے آتے تھے۔ استفادہ ہوتا ہے کہ پہلے جس کے پاس سے آپ کچھ وصول کرنے آ رہے ہیں اس کی قدر و قیمت کو، اس کے رتبے کو تسلیم کریں، اس کو عظیم مانیں گے اور پھر آپ آئیں گے۔ جامعہ نظامیہ بغداد میں یورپ سے آپ کے علم میں شاید نہ ہو، آپ کو میں چونکا دوں کہ ہم جو اردو شاعری اور فارسی شاعری اور پنجابی شاعری میں بحریں استعمال کرتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں فائلاتن فائلاتن، یہ آپ نے سنا ہوگا کہیں نہ کہیں ضرور، یہ جو ہم بحریں استعمال کرتے ہیں، ان بحروں پر مشتمل پہلی کتاب ایک انگریز نے لکھی تھی، جس کو بعد میں ایک عرب نے ترجمہ کیا۔ وہ جامعہ نظامیہ بغداد کا اسٹوڈنٹ تھا، یہاں آ کے اس نے عربی پڑھی، عربی شاعری پڑھی، اور پھر اس نے یہ کتاب لکھی، پہلی کتاب جس محیط الدائرہ اس کا نام ہے، اور لکھی بھی عربی میں تھی۔ وہ استفادے کے لیے آتے تھے۔ تو سلمان ندوی نے کہا ہے کہ وہ 1000 سال پہ نظر دوڑائیں تو وہ لوگ جو استفادے کے لیے آئے ہیں وہ 11ویں صدی میں شروع ہوتے ہیں، مارکو پولو کے زمانے سے۔ مارکو پولو آپ نے دیکھا سیاح ہے، مغرب سے آیا، پھر اس نے لکھا جا کے 11ویں صدی میں شروع ہوئے، اور واسکو ڈے گاما تک، اکبر کے زمانے تک، بلکہ اس سے بھی کافی عرصہ بعد تک اکا دکا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں سے واپس جا کے اپنی زبانوں، یورپی زبانوں میں لکھا کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہ تہذیب عظیم ہے، ان کے پاس سائنس ہے، ان کے پاس نالج ہے، ان کے پاس لٹریچر ہے، زبان ہے، سب کچھ ہے۔ اب ذرا دیکھیے، میں نقشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ آخری استفادے والا شخص رچرڈ پارکر 1739 میں انڈیا ہمارے پاس آیا۔ وہ ایک پادری تھا، مشنری تھا۔ اب یہ استفادے والا آخری شخص، اس نے کیا کیا؟ اس نے کتابیں لکھی، اور ایک کتاب کا نام رکھا آن دی یوزفلنس آف اورینٹل اسٹڈیز، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ہم۔ اس کا پہلا کوٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر ہماری جہالت ہمیں ان سے محروم نہ رکھے تو ہم مسلمانوں سے بڑے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مشرق نہ صرف مذہب بلکہ فطری علوم کا منبع ہے، مشرق کا میلان ان دونوں کی ترقی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فطری علوم سائنس کو کہتے ہیں۔ وہ مان رہا ہے 1739 میں۔ اب ذرا دیکھیے، صرف 18 سال بعد 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوتی جنگ پلاسی میں، جب میر جعفر جو سپہ سالار ہے سراج الدولہ کی فوج کا، وہ غداری کر کے انگریز کی فوج میں جا ملتا ہے جنگ کے دوران۔ سراج الدولہ ہارتے ہیں، اور پہلی بار برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو فرسٹ ٹائم، اس سے پہلے وہ مہمان رہے ہیں، ان کو کوئی ریاست مل جاتی ہے جس پہ قبضہ ہو گیا۔ بنگال چھوٹا تو نہیں ہے، بنگال تو پورا آج بنگلہ دیش ہے، اس سے بھی بڑا ٹکڑا تھا جو آدھا ہندوستان کے پاس رہ گیا، اس سمیت سارا بنگال انگریز کے پاس چلا جاتا۔ 1757 18 سال بعد، فرق دیکھیے گا ذرا، افادے اور استفادے کا فرق، کہ 1757 میں سراج الدولہ کی شکست کے بعد کلکتہ میں جب دیوانی کے حقوق مل جاتے ہیں انگریز کو، تو کلکتہ کی سیشن کورٹ کا ایک جج، ایک جوان سال انگریز ولیم جونز، جس کو ہمارے لٹریچر کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں، فادر آف ماڈرن لنگوسٹکس، بابائے لسانیات جدید، ولیم جونز 1782 میں، صرف 25 سال بعد فتح کے 1782 میں وہ لکھتا ہے، پہلے تو 1782 میں ذرا دیکھیے کہ وہ ایک رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے نام سے کلکتہ میں ایک سوسائٹی شروع کرتا ہے، جس میں انگریزوں کو یہ ٹریننگ دینے لگا ہے کہ آج کے بعد ہم نے ایک لٹریچر لکھنا ہے، اور وہاں سے پوری ایک جماعت تیار ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شرق پسند، جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی پسند۔ ان میں سے 2 جماعتیں وہاں تیار ہوئی تھی، دوسرے شرق پسند ہیں، تو وہ انگریزی پسندوں کی ایک پوری جماعت تیار ہوتی ہے، جو بعد میں فورٹ ولیم کالج بھی بنتا ہے 1800 میں، تو اس کے شاگردوں کے ذریعے بنتا ہے ولیم جونز کے۔ وہ ولیم جونز کیا کہہ رہا ہے ہندوستان کے بارے میں؟ صرف 53 سال گزرے ہیں رچرڈ پارکر سے ولیم جونز تک، صرف 53 ایئرز پاس ہوئے۔ استفادے کا دور ختم ہو گیا ہے اور افادے کا دور شروع ہو گیا۔
ولیم جونز لکھتا ہے جس کسی نے ایشیا کا سفر کیا ہے، خصوصاً وہ شخص جو ان ملکوں کے ادب سے واقف ہو، وہ فطری طور پر یورپی ذہانت کا ذکر کرے گا۔ مثلاً مشاہدہ جو یورپ کے لیے اتنا ہی پرانا ہے جتنا سکندر اعظم، اگرچہ ہم اس آرزو مند شہزادے، یعنی سکندر کو یہ شہزادہ کہہ رہا ہے یہاں پہ، اگرچہ ہم اس آرزو مند شہزادے کے استاد سے اتفاق نہیں کرتے، اور استاد اس کا ارسطو ہے، آپ جانتے ہیں سکندر اعظم کا استاد ارسطو ہے، ارسٹوٹل، اتفاق نہیں کرتے جس نے کہا کہ ایشیا کے لوگ پیدا ہی غلام ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات آج کا محقق ویسٹ کا جھوٹ مانتا ہے کہ ولیم جونز نے کسی کمزور روایت سے لیا تھا، ارسطو نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ایشیا کے لوگ پیدا ہی غلام ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ خیر، ابھی تو آپ اس کا بیان سنیے۔ اگرچہ ہم اس آرزومند شہزادے کے استاد سے اتفاق نہیں کر سکتے جس نے کہا کہ ایشیا کے لوگ پیدا ہی غلام ہونے کے لیے ہوئے ہیں، تاہم ایتھنز کا شاعر، ایتھنز سٹی ہے ارسطو کی، اور یہاں شاعر بھی ارسطو کو کہہ رہا ہے، تاہم ایتھنز کا شاعر یہ بات بالکل صحیح کہتا ہے کہ یورپ خود مختار شہزادی ہے، یورپ خود مختار شہزادی ہے اور ایشیا گھریلو خادمہ، لیکن اگر مالکن غیر معمولی جلال والی ہو تو اس میں کیا شک ہے کہ نوکرانی کے پاس جمال تو ہوگا اور کچھ خصوصی مراعات بھی اس کو حاصل ہوں گی۔ اب ولیم جونز نے اس میں سارے جھوٹ لکھے ہیں، بڑا آدمی ہے، اس کا بڑا قد ہے، اس کو بابائے لسانیات مانا جاتا ہے، لیکن ہے یہ سارے جھوٹ۔ موجودہ دور کے محققین دونوں باتیں نہیں مانتے کہ ارسطو نے کہیں کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ ایشیائی غلام ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایشیا نوکرانی ہے اور یورپ شہزادی ہے۔ پہلے تو یہ اس کی کوٹیشن غلط ہے، کیونکہ اس کو محققین کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ویسٹ کے، امریکہ کے۔ دوسری غلط بات اس نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ پاسٹ ان کا شہزادی کا ہے، یورپ کا، اور ہمارا نوکرانی کا ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کی ٹائم لینا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے یورپ پر اسلام کے احسانات، ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی لکھی ہوئی، اس میں انہوں نے اتنے زیادہ سفیشینٹ ریفرنس دیے ہیں، صفحات نمبر دیے ہیں، اور رابرٹ بریفالٹ کو کوٹ کیا ہے اور ولیم ڈریپر کو کوٹ کیا ہے۔ تشکیل انسانیت رابرٹ بریفالٹ کی بڑی مشہور دنیا کی مانی ہوئی کتابوں میں سے ہے، اور بھرے ہوئے ہیں کہ کیا تھا ویسٹ جس کو یہ شہزادی کہہ رہا ہے، یہ بات اس جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ یورپ کی یہ حالت تھی کہ 1030 عیسوی تک دریائے ساؤن کے کنارے انسانی گوشت بیچنے کی دکانیں تھیں۔ اس نے لکھا ہے کہ لندن میں کنٹربری کا لاٹ پادری جب دریچے میں درشن کے لیے آتا تو اس کی کباب پر سینکڑوں جوئیں چلتی پھرتی ہوتی نظر آتی لوگوں کو۔ اس نے کہا لندن میں لوگوں کو مکان بنانے کی تمیز نہیں تھی، وہ ایک گھر کے آگے دوسرا گھر الٹا بنا کے سڑک روک دیتے تھے، گھر کے آگے پیشاب کرتے تھے۔ اس نے لکھا ہے کہ وہ جس برتن میں کلی کرتے تھے اور ناک صاف کرتے تھے اسی برتن سے منہ دھوتے تھے۔ اس نے لکھا ہے کہ شہنشاہ فلپ فرانس کا جو تھا، اس کو جب سزا دی چرچ نے تو فہرست الزامات میں لکھا ہوا تھا کہ یہ مسلمانوں کی طرح روزانہ ہاتھ منہ دھوتا ہے۔ اور یہ یورپ پر اسلام کے صنعت کتاب میں سب ریفرنس ویسٹ کے ہیں، رابرٹ بریفالٹ اور ولیم ڈریپر کے۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ یورپ ایسا تھا، یہ شہزادی کہتا ہے۔ اور پھر اگر وہ غلط لکھ رہے ہیں، کسی غصے میں لکھ رہے ہیں، اینٹی ریلیجس تھے، یہ ذرا دیکھیں آپ ابن خلدون کیا لکھ رہے ہیں۔ وہ تو بہت پہلے ابن خلدون تو اندلس میں ہیں، اور اندلس اس وقت ماڈرن ہے، مسلمان ہے وہاں پہ، اور 500-600 سال پرانی بات ہے۔ تو ابن خلدون اس سے بھی زیادہ پرانی، ابن خلدون کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے۔ یہ سب ایسے ہیں جو اپنی گردنوں میں غلامی کا پٹا ڈال کر کوئی عہدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا مال سمیٹنا چاہتے ہیں، یا مقام کے بھوکے ہیں، جیسے مشرق میں ترکی ممالک، اسی طرح جلال کا کے گنواروں کا اور فرنگیوں کا حال ہے۔ فرنگی آپ تو جانتے ہیں نا، انگریزوں کو کہتے ہیں، اور فرنگیوں کا حال ہے، کیونکہ ان کی عادات میں حکومت کو اپنے خلوص کا ثبوت فراہم کرنا داخل ہے، اس لیے یہ غلامی سے نہیں شرماتے، کیونکہ اس طرح حکومت ان کو چن لے گی اور انہیں عزت اور بلندی نصیب ہوگی۔ مسلمانوں کا بھی ریفرنس دیا ہے میں نے، یورپ کے رائٹرز کا بھی ریفرنس دیا ہے کہ ولیم جونز نے جھوٹ لکھا ہے، نہ تو یہ بات ارسطو نے کہی۔ اب
اب اس کا مدعا کیا تھا؟ وہ اس پارٹی کا سربراہ ہے جس نے ہمارے لیے نیریٹو شیپ کرنا تھا. ہمارا مستقبل، آج جو ہم مستقبل جی رہے ہیں، یہ ولیم جونز نے لکھا تھا. اس نے ایک جماعت تیار کی تھی اورینٹلسٹوں کی، اور اس جماعت نے فورٹ ولیم کالج بنایا. اسی جماعت کا ایک بہت بڑا سپہ سالار لارڈ میکالے ہے. آج بھی پاکستان کا نظام تعلیم لارڈ میکالے کا بنایا ہوا نظام تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں. اسی کا شاگرد، اسی کے مریدین میں سے ولیم جونز کے. اور لارڈ میکالے سے کسی نے کہا، کسی انڈین مسلمان لیڈر نے، کہ آپ جو مسلمانوں کے لیے اور انڈینز کے لیے نظام تعلیم وضع کر رہے ہیں، تشکیل دے رہے ہیں، تو جو یہاں کے علوم ہیں ویسٹ ایسٹ کے، یہ آپ ان لوگوں کو ان کے طریقے سے پڑھائیں. بے شک آپ مغرب والے اپنی ٹیکنالوجی ان کو ویسٹ کے طریقے سے پڑھائیں. تو اس نے کیا لکھا جواب میں؟ اس نے کہا، میں یہ ہرگز نہیں مانتا کہ جب عرفہ ذہنی کارگزاریوں کی حامل قوم اس قوم کی تعلیم کا بیڑا اٹھاتی ہے جو مقابلتاً جاہل ہے، تو سیکھنے والے سکھانے والوں کو بتائیں گے کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے. اور پھر یہ سینکڑوں لوگ تھے. اب ذرا میں آخری بات، یہ تاریخ کی آخری بات، اب ذرا میں تاریخ کی آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ ہمیں احساس کمتری دلایا جا رہا تھا، یہ تاریخ کا جبر تھا، اس میں ہمارا قصور نہیں تھا. لیکن ہم میں پہلے احساس کمتری نہیں تھا، یہ میں آپ پہ ذرا روشنی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلے کیوں نہیں تھا؟ ثبوت یہ ہے کہ جس وقت ہم لٹ رہے ہیں فرسٹ ٹائم، وہ 100 سال 1757 سراج الدولہ پہلی انگریزی ریاست، 1857 پورا 100 سال. اسی سال 1857 جنگ آزادی اور برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت ختم ہو گئی اور تاج برطانیہ ملکہ وکٹوریہ کی حکومت شروع ہو گئی. اس وقت جب ہندوستان ان کے انڈر آ گیا، پورا 100 سال ہمارا پھر بھی احساس کمتری نہیں تھا. اتنی ساری کتابیں بھی لکھی جا رہی تھیں، اور یہ کتابیں زیادہ تر یورپ جاتی تھیں. یہ کتابیں انگریزی میں لکھی جاتی تھیں، وہاں سے لوگوں کو انویسٹرز کو یہاں بلانے کے لیے. استفادے والے جاتے تھے تو کہتے تھے وہاں جائیں، ان سے علوم حاصل کر کے اپنی قوم کی بہتری کریں. اور افادے والے، انگریز کے دور والے بلاتے تھے، آئیں یہاں سے لوٹنا ہے جتنا لوٹ لیں. خیر، تو یہ کتابیں وہاں جاتی تھی. پھر ہمارے جب لوگوں کا جانا شروع ہوا، اب میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں پورے لیکچر کی. جب ہمارے لوگوں کا جانا شروع ہوا آفٹر دا 1857 سے پہلے، 1857 سے پہلے انڈین ولایت نہیں جایا کرتے تھے. پھر باقاعدہ جانا شروع ہوئے، ان کے لیے باقاعدہ بنے پرنسپلز بنے. تب کیا ہوا کہ وہاں پہ جو پڑھ کے بیٹھے تھے ہمارے بارے میں ویسٹرن بزنس مین، جو سب سے زیادہ شوق رکھتے تھے، اور آپ نے اگر ذرا ہسٹری پڑھی تو آپ کو پتہ ہوگا یہ دور وہ ہے جب یورپ سارا باہر نکلا ہوا تھا پیسے کمانے کے لیے. امریکہ میں ویسٹ انڈین کمپنی تھی اور ہمارے پاس ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. پورا امریکہ جگہ جگہ کالونیاں تھیں، اور ہمارے پاس اور فرانس اور ہر طرف یورپ نکلا ہوا تھا. پورا افریقہ بھی ان کے انڈر تھا. اس وقت ہم وہاں جاتے تھے جب ہمارے بڑے، تو وہ شرمندہ ہو کر واپس آتے تھے، کیونکہ جو وہاں پہ فرعونیت بھرا بزنس مین ان کو ملتا تھا، وہ ان کو بتاتا تھا کہ یو آر اے چیپ نیشن. اور سر سید احمد خان جب واپس آئے تو سر سید احمد خان بہت تڑپ رہے تھے کہ یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہو گئی ہمارے لیے. سر سید احمد خان سے پہلے کسی جگہ پہ کوئی معذرت خواہی کی فیلنگ نہیں ہے پورے 100 سال میں. 1857 میں جنگ آزادی ہوئی، 4 سال پہلے 1853 میں شاہ جہان پور میں ایک مناظرہ ہوا. بہت بڑی ڈیبیٹ ہے ہسٹری کی، کتابوں کی کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں. اس کا نام ہے مباحثہ شاہ جہان پور. مناظرہ کس بات پہ تھا کہ 3 مذاہب میں سے کس مذہب والوں کا خدا سچا ہے. گورنمنٹ کروا رہی تھی، میجسٹریٹ بیٹھا تھا سٹیج پہ. مناظرے میں جو لوگ شریک ہوئے، ایک پادری بشپ تھا، یورپ سے آیا تھا. مناظرے کی تاریخ بہت بعد میں رکھی، یعنی بہت پہلے رکھی گئی تھی. لندن سے آیا تھا مناظرے کے، بڑا مناظرہ ہسٹری کا. ایک ہندو اور ایک مسلمان، مولانا قاسم نانوتوی. اس مناظرے کی ٹون دیکھیے، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ٹون کسی حکمران کی. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں تو حکمران بیٹھا تھا نا ابھی 3 سال کے لیے دلی میں ظفر، اس لیے ٹون ان کی احساس کمتری کے بغیر تھی، مان لیا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس ڈیٹ تک ٹون ان کی دیکھیے مناظرے کی، حکمران قوم کی ٹون ہے مولانا قاسم نانوتوی کی اور ہندوؤں کی.
ایک بات ذرا عجیب و غریب سی یہاں بتاتا چلوں آپ کی جس دلچسپی کے لیے، موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ واحد مناظرہ ہے تاریخ کا جس میں ایک عجیب اور غریب اور انوکھا سانحہ خوشگوار واقعہ پیش آیا. خوشگوار پتہ نہیں اسے کہنا چاہیے کہ نہیں، جو دنیا نہیں مان سکتی کہ یہ ہوا ہوگا. عیسائیت کو ہرانے کے لیے ہندو مذہب اور مسلمان مذہب اکٹھے ہو گئے، اور ہندو یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا قرآن بھی سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رام کا دوبارہ ظہور ہوا تھا. اور مولانا قاسم نانوتی بھی بہت ساری اگزامپلز دے رہے تھے ہندوؤں کے خداؤں کی کہ وہ بھی دیکھ لیں اس طرح سے. وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی ہندو اور مسلمان اہل کتاب عیسائیوں کو ہرانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ استعمار کو قبول کرنا اس وقت کے ہندوستانی کے لیے ناگوار تھا، اور وہ اس سطح پر بھی اکٹھے ہو گئے. حکمران کو یہ تھا کہ وہ احساس کمتری میں نہیں تھے. پھر آ گئے جناب سر سید. اب ذرا سر سید کا دیکھیے پیرا جو انہوں نے صرف اس کے لیے لکھا ہے، لارڈ میکالے کے لیے. سر سید لکھتے ہیں کہ اہل ہند کی بد نصیبی کا یہ دور 1835 تک نہایت استحکام سے قائم رہا. آخر کار ایک نیک اور سچا مدبر یعنی لارڈ میکالے ہندوستان میں پیدا ہوا، جو اس زمانے میں ہندوستان کی تعلیم کے بورڈ کا میر مجلس تھا. اس نے دھوکہ دینے والے طریقہ تعلیم کو اعلانیہ ناپسند کیا. جناب سر سید کے الفاظ ہے. اور دھوکہ دینے والا نظام تعلیم کس کو کہا ہے؟ جس کو پورے یورپ نے سراہا ہے، آج کے یورپ نے، کہ پہلے انگریز کے پہنچنے سے پہلے جو ہندوستان کا نظام تعلیم تھا وہ دنیا کے لیے ایک ایسی مثال تھا، کیونکہ اس کو اورنگزیب عالمگیر سے شروع ہوا تھا. اس کو حکومت فنڈ تو کرتی تھی ہر مدرسے کو. یہ بڑی عجیب اس نظام کی خوبی ہے جس کو آج پھر دنیا میں رائج ہونا چاہیے. کمال چیز ہے یہ کہ حکومت فنڈ تو کرتی تھی مدرسے کو، اس کے نصاب کو کنٹرول نہیں کرتی تھی. کنٹرول کے بغیر وہ تھا. ہندو اپنا پڑھ رہے تھے، مسلمان اپنا پڑھ رہے تھے، سکھ اپنا پڑھ رہے تھے، آزادانہ. دیکھیں تعلیم بچے کو اگر دی جا رہی ہے تو اس کو تو اخلاق سکھانا ہے. اخلاق میں کیا فرقہ بازی؟ اور اگر بڑے کو دی جا رہی ہے تو وہ ریسرچ کر رہا ہے. ریسرچ میں کیا فرقہ بازی؟ تعلیم آزاد ہوگی تو ریسرچ آزاد. آزادی خیر کی شرط اولین ہے، یہ اقبال کا جملہ ہے دی ریکنسٹرکشن. خیر، تو سر سید کہتے ہیں اگر ہم اپنی اصلی ترقی چاہتے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی مادری زبان تک بھول جائیں، تمام مشرقی علوم کو نسیم منسیہ کر دیں. ہماری زبان یورپ کی اعلیٰ زبانوں میں سے انگلش ہو جائے یا فرینچ ہو جائے. یورپ ہی کے ترقی یافتہ علوم دن رات ہمارا دستمال ہوں. اور یہ وہ دور ہے جب یہ ساری معذرت خواہانہ فضا چھا چکی ہے کہ ایک بندہ سیالکوٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اتنا منفرد بچہ ہے کہ سارے معذرت خواہانہ لہجے آس پاس اس کو سنائی دے رہے ہیں. کوئی معذرت خواہانہ لہجہ اکبر الہ آبادی کا ہے، کوئی معذرت خواہانہ لہجہ الطاف حسین حالی کا ہے. اور کیوں نہ ہو ان کے لہجے معذرت خواہانہ، سرکاری نوکریاں کرتے تھے. اکبر الہ آبادی بھی سرکاری ملازم آخر تک، الطاف حسین حالی بھی سرکاری ملازم آخر تک. اگر کوئی آزاد تھا تو محنت کش، جس کو اقبال مخاطب کرنے کے لیے سامنے آ رہے تھے. اور اکبر الہ آبادی تو علی گڑھ کالج سے خفا بھی تھے کہ جس طرح کی وہ علی گڑھ کالج والے فضا، شرمناک ماضی والی فضا. سر سید کہا کرتے تھے کہ ماضی سے رشتہ کاٹ دو، اگر ترقی کرنی ہے تو ہمارا کوئی ماضی نہیں ہے، سارا کچھ مستقبل ہے یا حال ہے. تو ماضی سے رشتہ کاٹنے پہ طنز کیا کرتے تھے علی گڑھ والوں پہ اکبر الہ آبادی. ایک مثال صرف دیکھ لیجئے، چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری کو بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پھول جا. یہ سر سید اکبر الہ آبادی ہیں، ان کا یہ طنز ہو رہا ہے علی گڑھ کے طلبہ پہ. اب ذرا دیکھیے اس فضا میں ایک آواز آتی ہے ایک ایسے شخص کی. آپ نے کبھی وہ نظم پڑھی ہے جو علی گڑھ کے طلبہ کے نام ہے؟ اقبال کی طلبہ علی گڑھ کے نام عنوان ہے نظم کا، اور اس کا پہلا شعر ہے، ابھی آپ نے اگر میری ساری بات دھیان سے سنی تو پہلا شعر آپ کو خود سمجھ آئے گا. طلبہ علی گڑھ کے نام، اس کا پہلا شعر ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے.
عشق اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اور جو اگلا شعر ہے اس میں ساری ایک شعر میں پوری بات بتائی ہے کہ پچھلا کیا ہوا، کیا جنگ پلاسی اور کیا کچھ اب تک، اور آگے کیا چاہیے تم لوگوں کو. کہا طائرے اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائرے زیر دام کے، زیر دام ہوتا ہے جال میں پھنسا ہوا قیدی، پرزنر. طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم. علی گڑھ کے طلبہ کس کا نالے سن چکے تھے؟ طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالے طائر بام اور ہے. نالہ طائر بام، چھت پہ بیٹھے ہوئے پرندے کا نالہ. چھت پہ بیٹھا ہوا پرندہ تو وہ ہوتا ہے جو فضاؤں میں اڑ رہا ہے، اپنے آپ کو آزاد پرندہ. کہنے کے بعد اقبال نے ایگزیکٹلی فرانسس فینن کی طرح سے، وہ بھی کالونی میں فلاسفر پیدا ہوا، فرانس کی کالونی میں، یہ بھی کالونی میں فلاسفر پیدا ہوا، برطانیہ کی کالونی میں، ایگزیکٹلی اسی انداز میں اقبال نے 1904 میں، اقبال کی بالکل ابتدائی جوانی ہے، ابتدائی جوانی نہیں تو بالکل جوانی ہے، اور 1904 میں پہلا مضمون فرانسس فینن سے پہلے لکھا قومی زندگی. اگر آپ اس مضمون کو پڑھیں تو جو میرا آج کا موضوع ہے وہ سارا اس میں، جتنی میں نے باتیں کی وہ سارا اس میں آ گیا ہے. اور جو سب سے چونکا دینے والی بات میں اس مضمون کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اقبال نے کہا فرانسس فینن کی طرح سے اپنی قوم سے، سہاروں کے عادی ہو گئے ہو تم، بے یقینی کا شکار ہو گئے ہو تم. اکبر الہ آبادی کے گھر میں امپورٹڈ فرنیچر موجود ہے، نوکری سرکاری ہے، ہر چیز. اقبال کا جملہ دیکھیے، قومی زندگی کے اقبال کا پیرا دیکھیے. ہاں، اقبال فرما رہے ہیں کہ اپنے مکان کے اسباب آرائشی دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ ذرا ذرا سی بات کے لیے، یہ مضمون قومی زندگی کے الفاظ ہیں، ذرا ذرا سی بات کے لیے ہم اقوام غیر کے محتاج ہیں اور روز بروز ہوتے جاتے ہیں. آپ کا لیمپ جرمنی میں بنا ہے، اس کی چمنی آسٹریلیا میں تیار ہوئی ہے، اس کا تیل روس سے آیا ہے، اور گندک کی سلائی جس سے یہ لیمپ روشن کیا جاتا ہے سویڈن یا جاپان سے پہنچی ہے. کلاک جو آپ کی نشست گاہ کی دیوار پر آویزاں ہے امریکہ کے کارخانوں میں تیار ہوا تھا، اور چھوٹی سی گھڑی جو آپ کی جیب میں ٹک ٹک کر رہی ہے جنیوا کے کاریگروں کی صنعت کا نمونہ ہے. قومی زندگی میں بتا رہے ہیں اقبال اپنی قوم کو کہ کس حال میں پہنچ چکے ہو تم. اچھا، یہ قوم سست تھی، عیاش تھی. واجد علی شاہ نواب اودھ شراب پی کے پڑا رہتا تھا جب جنرل ڈلہوزی نے اس پہ حملے کیے. یہ لوگ، محمد شاہ رنگیلا دلی میں اس وقت نشوں میں غرق تھا جب سراج الدولہ کو شکست ہوئی تھی، یہ ادھر محمد علی رنگیلا کی حکومت تھی. مست تھے لوگ، گلیوں میں مرغے لڑاتے تھے، مینڈھے لڑاتے تھے، کبوتر بازی کرتے تھے، جوا سرعام بازار میں کھیلتے تھے، شراب بہت پیتے تھے، ہر جگہ پہ بازار حسن کھلے ہوئے تھے. یہ مسلمانوں کی حالت تھی، لیکن احساس کمتری نہیں تھا. ابھی ساری برائی. ایک مفکر ہیں جنہوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، بہت ضروری سمجھتے ہوئے میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک آزاد قوم اور ایک غلام قوم کی برائیوں پر نظر ڈالیں، اچھائیوں پر نہیں، تو ان میں بھی فرق ہوتا ہے واضح. جو آزاد قوم کے لوگ ہیں وہ برائیاں کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ برائیاں کرتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں، وہ ڈاکہ مارتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، وہ شراب پیتے ہیں، وہ جوا کھیلتے ہیں، وہ ہنگامہ کرتے ہیں. اور جو غلام قومیں برائیاں کرتی ہیں وہ کیا برائیاں کرتے ہیں؟ وہ چوری کرتے ہیں، وہ رشوت کھاتے ہیں، وہ چوری کرتے ہیں، وہ رشوت کھاتے ہیں، وہ چغلی کرتے ہیں، وہ غیبت کرتے ہیں، وہ ضمیر بیچتے ہیں، وہ پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں. کتنا واضح فرق ہے. آزاد قوم کے لوگوں برائیاں کر رہے ہیں، کوئی نیکیاں نہیں ہے، میں اس کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن کتنا ڈفرنس ہے. ایک کا دماغ بگڑا ہوا ہے، محمد شاہ رنگیلے کا دماغ بگڑا ہوا ہے، واجد علی شاہ کا دماغ بگڑا ہوا ہے، لیکن غلام قوم کے لوگوں کا تو دل بگڑا ہوا ہے.
ایک کا دماغ بگڑا ہوا ہے، دوسرے کا دل بگڑا ہوا ہے. دل بگڑ جائے تو کیسے واپسی ہوگی؟ پرابلم یہ ہے. خیر احساس کمتری نہیں تھا کہ علی گڑھ تحریک آ گئی اور ہمیں باقاعدہ طور پہ پوری طرح سے دبوچ لیا گیا کہ ہم اپنے ماضی کو بھول جائیں کیونکہ وہ تاریخ ہے. اب میں اسی مضمون قومی زندگی میں سے ایک اور چھوٹا سا پیرا آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں اقبال نے صنعت کاری پر ایک بات یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ کلکتہ دلی میں انگریز نے 1886 میں ایک انجینئرنگ کالج بنایا تھا. جب پہلی بار یہ میں نے کہیں پڑھی بات تو میں ڈھونڈنے لگ گیا کہ کہاں سے ملے گی، کیونکہ میرے لیے یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی کہ انگریز اور انجینئرنگ کالج ہمیں فن سکھائے گا، ہمیں اسکل سکھائے گا. دیٹ واز آلموسٹ امپاسبل اکارڈنگ ٹو مائی اون ریسرچ. تو میں چونکا اور میں نے ریسرچ شروع کر دی. پتہ چلا کہ صرف سول انجینئرنگ اس میں شروع کی گئی تھی، اس میں بھی دریاؤں کے پل بنانے اور انگریز ریزیڈنسیاں بنانے کے لیے سول انجینئر پڑھائے جا رہے تھے. اور وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ ان کاموں کے لیے لندن سے انجینئر بلانا مہنگا پڑتا ہے. میکینیکل انجینئرنگ وہاں نہیں تھی کہ اگر میکینیکل انجینئرنگ ہوگی تو چوتھے دن ہم صنعت بنا لیں گے. بہرحال اقبال نے جب حل بتایا، وہ قومی زندگی مضمون چھوٹا سا ہے لیکن ساری بات اس میں ہے، مرض کی تشخیص بھی اور مرض کا علاج بھی. وہ پیرا بھی ذرا سن لیجئے. اقبال نے حل بتایا کہ ان حالات کو مد نظر رکھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان اور خصوصاً مسلمانوں کو تعلیم کی تمام شاخوں سے زیادہ صنعت کی تعلیم پر زور دینا چاہیے. واقعات کی روح سے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو قوم تعلیم کی اس نہایت ضروری شاخ کی طرف توجہ نہ کرے گی وہ یقیناً ذلیل و خوار ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا. لیکن افسوس ہے کہ مسلمان بالخصوص اس سے غافل ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنی غفلت کا خمیازہ نہ اٹھائیں. یہ اقبال نے یہاں لکھا. اور سب سے دکھ کا جملہ جو اقبال کا تھا وہ میں کوٹ نہیں کر سکا. وہ جملہ وہاں پہ ہے، بدبخت ہے وہ قوم. اس جملے سے پہلے اقبال کا جملہ یہ ہے کہ سارا خام مال یہاں سے جاتا ہے، جتنی فیکٹریاں لندن میں ہیں سارا خام مال یہاں سے جاتا ہے. یہ پہلے اقبال نے لکھا. اگلے جملے نے لکھا بدبخت ہے وہ قوم جو مصالح خام مال بھیجتی ہے اور وہاں پر اس خام مال کو فیکٹریوں میں مینوفیکچر کر کے چیزیں بنتی ہیں اور پھر وہی قوم اس کو خریدتی ہے. وہ دن گیا، آج کا دن آیا. ہم آج بھی کنزیومر سوسائٹی ہیں. انڈیا کی ایک فلم میں، عام سی فلم ہے، بازاری سی فلم ہے، انڈیا کی ایک فلم میں نانا پاٹیکر ایک ڈائلاگ بولتا ہے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے، کہتا ہے وہ ملک جو ایک سوئی نہیں بنا سکتا تم اس ملک سے ڈرتے ہو. اور یہ سوئی نہیں بنا سکتا والا جملہ میں نے ساری زندگی سنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کنٹری نہیں ہے، ساتھ ہی یہ کہ ایک سوئی نہیں بنا سکتا. اور جو بچی کچھ فیکٹریاں تھیں وہ بھی اب نہیں ہیں. میں بچہ تھا اس وقت اتنی فیکٹریاں تھیں ہمارے گھر کے آس پاس صابن بنانے کی، پھر گائے سوپ آ گیا، پھر صوفی سوپ آ گیا، ملٹی نیشنل کمپنیاں آ گئیں. اینی ویز اب ذرا اقبال کے دوسرے مضمون کو دیکھیے جو بہت امپارٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اقبال کا ساری زندگی جتنا مطالعہ کیا ہے، جتنا میں اس مضمون پر چونکا تھا اور خوش ہوا تھا، اتنا میں پوری زندگی میں کبھی چونکا اور خوش نہیں ہوا. اقبال کو میں نے ساری عمر پڑھا، چھوٹے سے بچے کو والدین نے اقبال پہ لگا دیا تھا مجھے. چلیں وہ مضمون ہے، اس کو عنوان ہے، اقبال نے لکھا ہے وہ مضمون 1917 میں، 1917 میں. مضمون کا عنوان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادبی تبصرہ. میں چونکا بھی اسی لیے تھا، ادبی تبصرہ تو تنقید نگاروں کا لکھا ہوا ہوتا ہے. مضمون یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال نے 2 عرب کے شعراء کا ذکر کیا ہے اور رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبصرہ ان شعراء پر جو ہے وہ وہاں درج کیا ہے. 2 شعراء میں ایک کا نام ہے امراء القیس اور دوسرے کا نام ہے انترا. قبیلہ بنو عیس کا ایک شاعر تھا انترا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امراء القیس کے بارے میں فرما رہے ہیں سید الشعراء وقائدہم الی النار. شاعروں کا تو سردار ہے لیکن ان کو جہنم میں بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے.
علامہ صاحب نے اس کے اوپر اپنی رائے لکھی ہے، آگے چل کے میں بتاتا ہوں اس اگلے جملے کے بعد۔ اور انترا کے بارے میں فرمایا رسول اطہر نے، جب اس کا ایک شعر سنا تو کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس عرب کے اس شاعر کو جا کر ملوں، اس کو دیکھوں۔ جب یہ دیکھوں اور ملوں والی بات لکھی علامہ صاحب نے، رسول اللہ کے الفاظ میں لکھی، تو اگلا جو لفظ علامہ صاحب نے وہاں لکھا ہے مضمون میں، وہ آپ خود گیس کر سکتے ہیں کیا ہوگا۔ ہم مسلمان اکثر ایسے موقع پہ بولتے ہیں، وہ ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، وہ ہستی جس کے چہرے اقدس پہ نظر ڈالنے کے لیے مشرق و مغرب کے بڑے بڑے بادشاہ ترستے ہوں، وہ ایک جاہل مشرک شاعر کو جا کر دیکھنے کی تمنا کا اظہار کر رہی ہے۔ جب اتنی چونکا دینے والی بات اقبال نے پڑھی تو اقبال نے غور کیا کہ دونوں کی شاعری میں کیا تھا، اور غور کرنا بھی چاہیے کہ جب ایسی بات ہمیں چونکائے گی تو ہم بھی دیکھیں گے دونوں کی شاعری میں کیا تھا۔ امراء القیس کی شاعری کے بارے میں اقبال کا جملہ ہے، شراب ارغوانی کے دور، عشق و حسن کی ہوش ربا داستانوں اور جاں گداز جذبوں اور آندھیوں سے اڑی ہوئی پرانی بستیوں کے کھنڈرات کے مرثیوں، سنسان ریتلے ویرانوں کے دل دہلا دینے والے منظروں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔ یہ اقبال لکھ رہے ہیں، اور یہ عرب کے دور جاہلیت کی کل تخلیقی کائنات ہے۔ امراء القیس قوت ارادی کو جنبش میں لانے کی بجائے اپنے سامعین کے تخیل پر جادو کے ڈورے ڈالتا ہے جون ایلیا کی طرح سے، اور ان میں بجائے ہوشیاری کے بے خودی کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ موت کا شاعر ہے۔ اور انترا جو شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا وہ یہ تھا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ میں رزق حلال کماتا ہوں، اور مجھے پورا یاد نہیں ہے تو رزق حلال کی تعریف ہی اس کا جملہ تھا رزق حلال کے حوالے سے۔ رسول اللہ اس کو دیکھنے کی خواہش تمنا کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب کے الفاظ جو میں نے کوٹ نہیں کیے اسی مضمون میں آگے ہیں کہ انترا نے کیا کیا تھا، کیا خوبی تھی انترا کی امراء القیس کے مقابلے میں۔ خوبی یہ تھی کہ اس نے مشقت کو، محنت کش کے کام کو گھٹیا نہیں کہا، اعلیٰ بنایا۔ القاسب و حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے، اور اس نے اس کو گھٹیا کر کے نہیں دکھایا، اس نے اس کو بڑا کام کر کے دکھایا۔ آج میں شروع میں بات کر رہا تھا نا کہ اپنے بچوں کو ہاتھ سے کام کرنا نہیں سکھاتے کیونکہ گھٹیا لگتا ہے۔ ہمارے نوکر ہیں گھر میں، گھٹیا لگتا ہے ہمارا بچہ اٹھے بستر طے کرے، حالانکہ اس نے پوری زندگی اپنے آپ خود کو پالنا ہے۔ پتہ نہیں کیا حالات ہوں فیوچر میں، اس کو اپنا ہر کام سیکھنا چاہیے۔ خیر، تو انترا نے مزدور کے کام کو، جو اینٹیں تھاپنے والا کام ہے، اس کو بڑا کام کہا۔ رسول اللہ نے یہ بات پکڑ لی، یہ بات چن لی، اور یہ بات اقبال نے چن لی، اور اقبال نے اس کے اوپر پھر پورا مضمون لکھا۔ اور کیوں لکھا ذرا دیکھیے گا کہ وہ دور ہے کہ اگر اقبال الیکٹیبلز کو مخاطب کرتا، جو نام نہاد جمہوریت انگریز نے رائج کر رکھی تھی، کوئی عوام تک اس کی رسائی نہیں تھی۔ انگریز نے الیکٹیبلز کو طے کر لیا تھا کہ یہ فیوڈلزم ہے، لوگوں سے ووٹ یہ خود لے لیں گے جاگیردار، ان کو انہوں نے جمہوریت دنیا کو دکھانے کے لیے انگریز نے شروع کر دی تھی۔ اقبال سمجھ گیا کہ اگر میں مخاطب کرتا ہوں الیکٹیبلز کو تو بھی میرا دودھ وہ ہے زمین پہ بہہ جائے گا، اور اگر میں مخاطب کرتا ہوں سرکاری نوکریوں والے، معذرت خواہانہ لہجے میں شاعری کرنے والے مسلمانوں کے ماضی کے بارے میں، ان کو تو بھی میرا دودھ پانی پہ، مٹی پہ بہہ جائے گا۔ بس ویسے بھی 10-15 منٹ کی ہے۔ میرا دودھ مٹی پہ بہہ جائے گا۔ اقبال نے نہ الیکٹیبلز کو مخاطب کیا اور نہ مخاطب کیا سرکاری ملازموں کو۔ کس کو مخاطب کیا؟ محنت کش کو۔ اب جو چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلا اقبال کو کہ اس وقت آلریڈی محنت کش جو ہندوستان کا ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام کی اس جکڑ بند میں، جہاں پہ پہلے اس کی، آپ کو پتہ ہے گاؤں میں سیپی ہوتے تھے، نوکری کی تنخواہ تک نہیں ہوتی تھی، زندگی پھر بھی عزت کی ہوتی تھی۔ خیر، جہاں پر سرمایہ دارانہ نظام نے اس کی عزت نفس کو کچل دیا ہے، اس جگہ پر اس محنت کش کو اقبال کیوں مخاطب کر رہا ہے؟ کیونکہ آواز باہر سے پہنچ چکی تھی اشتراکیت کی،
مزدور کی آواز. اب ذرا میرے آخری جملے ہیں اور بڑے قیمتی ہیں, ذرا دیکھیے گا. مزدور کی آواز کمیونزم کی, مارکسزم کی زبان میں ہم تک پہنچ چکی تھی, اور جب اقبال نے دیکھا کہ مزدور سارا متوجہ ہو رہا ہے, اس طرف متوجہ ہو رہا ہے اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے, تو اقبال نے مزدور کو مخاطب کیا. اب جو بہت قیمتی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا مزدوروں کے بارے میں, جب کمیونزم ان کی عزت کو ان کو اٹھانا چاہتا ہے, اوپر لانا چاہتا ہے, تو اس کا لہجہ کیا ہے؟ اس کا لہجہ جو رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں کیا وہ ہے, وہ اسے کہتا ہے مزدور تو گھٹیا ہے. اور قرآن کریم نے مزدور کے بارے میں کہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں ضعیف بنا دیا گیا ہے, کہ ہم ان کو نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً, ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں, حکمران بنا دیں, وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ, اور ہم ان کو زمین کا وارث بنا دیں. اور وہ نعرہ, یہ والی قرآن کی آیت والا نعرہ روس کا جھنڈا شو کرتا تھا, اشتراکی مار رہے تھے. یہ نعرہ کیا, جھنڈے پہ ایک درانتی بنی ہوئی تھی روس کے جھنڈے پہ, ایک ہتھوڑی بنی ہوئی تھی, مزدور کا نعرہ روسی مار رہے تھے. اب جو وہ کر رہے تھے شاعر ہمارے یہاں پہ, ذرا وہ ملاحظہ کریں. ساحر لدھیانوی ایک کمیونسٹ شاعر ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, جانے ان مرمری جسموں کو یہ مریل دہکاں, کیسے ان تیرہ گھروندوں میں جنم دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, آپ نے پوری زندگی میں کبھی کوئی ایک مریل دہکان دیکھا ہے؟ دہکان مریل ہوتا ہے, دہکان تو بڑے مضبوط جسم کا مالک ہوتا ہے. اور پھر ساحر لدھیانوی کہہ رہا ہے نکلی ہے بنگلے کے در سے ایک مفلس دہکان کی بیٹی, ہاتھ میں لال سا نوٹ دبائے, کہ وہ اپنا جسم بیچ کے نکلی ہے. وہ دیکھو کچھ اور بھی نکلے, کار کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پیپ بھری آنکھیں سہلاتے, بھوکے زرد گداگر بچے, جشن مناؤ سالے نو کے. مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے, بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. ایسے کیسے؟ مفلسی حس سے لطافت کو مٹا دیتی ہے کیا؟ بھوک آداب کے سانچوں میں کیا نہیں ڈھل سکتی؟ اور فیض کو دیکھیے, فیض جو ہمارے ہاں کے, یہ تو انڈیا کا تھا, ہمارے ہاں کے اس وقت کے کمیونسٹ شاعر ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ذرا مزدور کو, یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال کی اتنی خوبصورت پوئم پہ جو محنت کش کے اوپر اقبال نے لکھی ہے, طنز بھی کر رہا ہے فیض. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے کہ بخشا گیا جن کو ذوق خدائی, دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. یہ جب محنت کش کو اقبال کہہ رہا ہے, اس پر طنز بھی فیض کر رہا ہے, اور مزدور کو کہہ رہا ہے یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی, زمانے کی پھٹکار ان کا مقدر, جہاں بھر کی ٹھوکر ہے ان کی کمائی, جو چاہو تو آپس میں ان کو لڑا دو, ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو. اس طرح سے جب مزدور کو کہا کہ اٹھو انقلاب لے کر آؤ, کیونکہ تمہارے آقا جو ہے تمہارا حصہ مار رہے ہیں, اور مزدور جب انقلاب کے لیے اٹھا تو آپ نے دیکھا ایسا, جب مزدور سے کہا جائے تیری عزت کوئی نہیں ہے, تیری بیٹی عزت بیچتی ہے, تو گھٹیا ہے, اٹھ ان مزدور کو کھا جا کیونکہ تو کتا ہے, اور ان کو چبا جا. تو وہ کیا کرے گا جو روس میں ہوا؟ 30 لاکھ انسانوں کو مارا تھا انقلاب میں انہوں نے, سارے روس کے شہنشاہ کے خاندان کو انہوں نے پرو دیا تھا, جسم ان کے اندر سے آر پار نیزے نکال دیے تھے. اور اقبال نے اس واقعے کے بعد شعر کہا تھا, زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا, طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. کہ اگر اس لہجے میں مزدور کو احساس دلاؤ گے کہ تو اٹھ کے کوئی انقلاب لے آ, تو مزدور اس لہجے میں احساس کیا پائے گا؟ وہ تو پرویزی ہیلے اختیار کرے گا. پھر اس کا کوہکن, اقبال جس شاعری کو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اس کو دیکھنا چاہا,
اقبال جس شاعر کو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شاعر کو دیکھنا چاہا، وہ شاعری کیسی ہوتی ہے؟ میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہکاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کوہکن، میرے فوجی جوان جرتوں کے نشاں، میرے اہل قلم عظمتوں کی زباں، میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن، سنہرے بدن، میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن۔ حضرت علی مزدور ہیں، مزدور تو وہ متمول، وہ امیر شخص ہوتا ہے، محنت کش تو کہ جو محلے میں اگر سچا محنت کش رہتا ہے پورے محلے کے دل پہ اس کا رعب ہوتا ہے، صرف اس کردار کی وجہ سے کہ اس کے بچے بھی اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں، یہ بھی اپنے سارے کام اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اور اس کا کردار بھی ٹھیک ہے، میں کسی آوارہ کی بات نہیں کر رہا۔ ذرا تصور کریں کہ اس وقت اقبال نے یہ مضمون لکھا اور احساس دلایا کہ جس طریقے پر یہ مضمون اشتراکی مزدور کو اٹھانے آئے ہیں یہ دراصل ایک جعلی اور ڈھکوسلہ ہے، یہ طریقہ دراصل سرمایہ دار نے خود اختیار کیا ہے ان علاقوں میں جہاں پہ جاگیردار اپنے مزیر کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ لندن میں تو یہ ہوا کہ وکٹورین عہد آیا ہی اس وقت جب آس پاس باہر کے رومانٹسزم والے ڈاؤن ٹن ایبے والے بڑے بڑے جاگیردار انگریز ان کے مزدور ان کو چھوڑ کر چلے گئے لندن کی انڈسٹریوں میں مزدوریاں کرنے کے لیے، تو انہیں اپنی جائیدادیں بیچنی پڑی۔ کیا کرتے وہ؟ ان کی زمینیں پڑی تھیں جیسے جتوئی کی پڑی ہوتی ہیں، اور پھر وہ خود بھی لندن میں کوٹھیاں لے کے رہنے لگ گئے۔ یہاں تو ایسا ہوا نہیں، روس میں تو ایسا ہوا نہیں، چین میں تو ایسا ہوا نہیں، فیوڈل بھی موجود، امپیریل بھی موجود، اور وہ اپنے مظاہرے کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو سرمایہ دارانہ نظام نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایسی تحریک جو بظاہر مزدور کی نظر آتی ہے لیکن سرمایہ دارانہ نظام بڑا صبر والا ہے، 70 سال انتظار اس نے روس میں کیا، چین میں کیا، جہاں جہاں اس نے یہ تحریک بھیجی اشتراکیت کی، بالآخر فیوڈلزم ختم، بالآخر امپیریلزم ختم، اور آج حتمی طور پہ وہاں پہ کمیونزم سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے۔ قتل کا فائدہ کس کو ہوا؟ تو میں کیسے کہوں کہ اشتراکی نظام سرمایہ دارانہ نظام کا اعلیٰ کار نہیں تھا؟ میں ختم کرتا ہوں اپنی بات، بہت لمبا ہو گیا، اور میں آخر میں اقبال کا مزدور کے حوالے سے، محنت کش کے حوالے سے یہ جملہ پڑھتا ہوں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو میں نے شعر سنایا آپ کو، جن اشعار کو رسول اللہ پسند کرتے ہیں، میں نے ناصر کاظمی کے 3 اشعار لکھے تھے آپ کے لیے جو میرے ذہن میں فوراً نہیں آئے، وہ بھی دیکھیے تاکہ شاعری کا فرق آپ کو پتہ چلے کہ کون سی جون ایلیا کی شاعری ہے جو قوم کو مردہ کرے گی۔ جون ایلیا بھی کہتا ہے نا، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ کہاں بھائی؟ یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت کیوں نظر آتی؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ خیر، ناصر کاظمی کہہ رہے ہیں، تو کہ آج قاتل ہے پھر بھی راحت دل ہے، زہر کی ندی ہے تو پھر بھی قیمتی ہے تو، پست حوصلے والے تیرا ساتھ کیا دیں گے، زندگی ادھر راجا ہم تجھے گزاریں گے۔ آہنی کلیجے کو زخم کی ضرورت ہے، انگلیوں سے جو ٹپکے اس لہو کی حاجت ہے، آپ زلف جانا کے خم سنواریے صاحب، زندگی کی زلفوں کو آپ کیا سنواریں گے۔ ہم تو وقت ہیں، پل ہیں، تیز گام گھڑیاں ہیں، بے قرار لمحے ہیں، بے تکان صدیاں ہیں، کوئی ساتھ میں اپنے آئے یا نہیں آئے، جو ملے گا رستے میں ہم اسے پکاریں گے۔ یہ شاعری ہے جو ہمارے بے یقینی کے خاتمے کی نوید ہو سکتی ہے۔ آخری جملے، بہت شکریہ، میری بہت سی بات بھی رہتی ہے لیکن وقت بہت کم ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی آنا ہوا تو آپ کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔